السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ کائنات کے سب سے اول و اعلیٰ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کی خوشی کے موقع پر آج مدینہ منورہ میں ربیع الاول کی 11 کی شب اور 12 کی صبح اولین سعادت کے دیکھے گئے منتظر درود و سلام پڑھتے ہوئے تمام عاشقان کو اس سال ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 سال ہوئے مکمل۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سعودی عرب ریاض میں ہوئی سرکاری دورے پر آمد۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے کیا شیخ کا شاندار استقبال، دونوں کے درمیان ہوئی اہم گفتگو۔ افغانستان میں آئے زلزلوں کی وجہ سے افغانستان میں ہلاکتوں کی تعداد میں ہوا اضافہ، ہسپتالوں میں علاج کے دوران زخمی افراد ہو رہے ہیں فوت، ہلاکتوں کی تعداد پہنچ گئی 1400 سے پار، مختلف ممالک کی جانب سے افغانستان کو بھیجی جا رہی ہے امداد۔ چائنا کے بیجنگ شہر میں چائنا کی تاریخ کے سب سے بڑی فوجی پریڈ، چینی صدر شی جن پنگ نے فوجی پریڈ کے لیے سلامی، چائنا نے اپنی طاقت کا پیش کیا بھرپور مظاہرہ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران چین نے جاپان پر جیت کی حاصل، اسی کے آج 80 سال ہوئے مکمل، اسی بنا پر آج منعقد کیے گئے تمام فوجی پریڈ کے پروگرامز۔ آج دنیاوی طاقت کے بادشاہ نظر آئے ایک ساتھ، چینی صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمیر پوتن اور تانشاہ کورین صدر کم جونگ، یہ تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر امریکہ کے چھوٹ گئے پسینے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا کے ساتھ مل کر چائنا امریکہ کے خلاف کر رہا ہے کوئی خطرناک سازش۔ آج چائنا رشیا کوریا کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی راتوں کی اڑ گئی نیندیں۔ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے معاملے میں آہستہ آہستہ ممالک کا ہو رہا ہے اضافہ، اب بیلجیم نے بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا کر دیا اعلان۔ آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، مالٹا اور دیگر ممالک نے اس سے قبل کر دیا تھا فلسطین کی حمایت کا اعلان۔ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی فسادات میں شامل الزامات کا سامنا کرنے والے شرجیل ایمان، عمر خالد، گلفشاں فاطمہ اور دیگر ملزمان کی ضمانت کر دی منسوخ اور جیل سے رہا نہ کرنے کا دہلی کورٹ نے کیا فیصلہ۔ بھارت کے کئی ریاستوں میں ہونے والی دھواں دھار بارش کے بعد بھارت میں موجود کئی تالاب ڈیمز ہو گئے لبریز، دہلی کی جمنا ندی میں پانی بھر گیا، خطرے کے نشان سے 3 فٹ اوپر، حکومت نے الرٹ کیا جاری۔ پنجاب میں بھاری سیلاب کی تباہی کے بعد صاف صفائی کے دوران بھاری مقدار میں امریکی ڈالر کیچڑ میں ہوئے دستیاب۔ اتنی بھاری مقدار میں امریکی ڈالر کی دستیابی کے بعد علاقے میں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد علاقے کی عوام لگ گئی چھان بین میں۔ ہندوستان میں لاکھوں مسلمان اس بیوقوف کو پکا مسلمان سمجھ کر سمجھتے ہیں اپنا بھائی اور اس کی ہر فلم کو کہتے ہیں کامیاب، مگر یہ بیچ ادھر کے لوگ صرف نام کے ہوتے ہیں مسلمان اور دھرم کو کہتے ہیں دوسروں کا فالو۔ ایسے دھوکے بازوں کی فلموں اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کرنا چاہیے مکمل بائیکاٹ۔ مدھیہ پردیش میں اسپتالوں کا برا حال، معصوم بچوں کے کیئر یونٹ NICU میں چوہوں کی بہتات، ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کوئی صاف صفائی کا نہیں ہے تحفظ، ایسے یونٹس میں اگر چوہے رہیں گے تو بچوں کی جان کو ہوگا خطرہ لاحق۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے موقع پر ممبئی کے مشہور محمد علی روڈ کو کیا گیا ایک حیرت انگیز طریقے سے ڈیکوریشن۔ اس گلی کے ڈیکوریشن میں ہر طرف سجایا گیا ہندوستانی اصلی کرنسی سے، اس گلی کے ڈیکوریشن میں ہر طرف نظر آئی ہندوستانی اصلی کرنسی کا ڈیکوریشن۔ 10 کی نوٹ سے لے کر 500 روپے کی نوٹ پھول مالاؤں کی طرح بناوٹ میں لگا کر سجا گیا گلی کو میلاد کی خوشی میں۔ مدرسے میں پڑھنے والے مسلم بچوں کو دہشت گرد کہنے والے بے شرموں کو یہ منظر دیکھ کر آنی چاہیے شرم۔ پنجاب میں سیلاب کے ہونے والی بدترین صورتحال کے بعد مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور اساتذہ کرام کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ساز و سامان کی جا رہی ہے پنجاب کو امداد۔ اب کہاں چھپ گئے تمام شرپسند لیڈر جو انہیں کہتے تھے دہشت گرد؟ کیا اب کہو گے دہشت گردوں کا بھی نہیں چاہیے کوئی کھانا؟ PRS پارٹی میں شروع ہو گئی آپسی خاندانی سیاسی جنگ، KCR نے اپنی ہی بیٹی کویتا کو پارٹی سے کر دیا معطل، جسے دل برداشت ہو کر کویتا نے اپنے MLC کے عہدے سے بھی دے دیا استعفیٰ۔ کہا کہ پیتا جی آپ کے ارد گرد کتنے دشمن ہیں موجود جو پارٹی کو کر رہے ہیں اندر سے برباد، آپ کو اپنی پارٹی کی حفاظت کے لیے ایسے دشمنوں کو کرنا چاہیے دور۔
حیدرآباد کی شادی بیاہ کی تقریبات میں آج کل بڑھ گئے بدنظمی کے ریت و رواج. دلہے کے ساتھ کیا گیا ایک حد سے زیادہ گھناؤنا مذاق. دلہے کو پہنائے جانے والے ولیمے کا ہار لایا گیا ایمبولینس میں مردہ ناش کی طرح ڈھانپ کر, اور اس معاملے میں صرف ایمبولینس اور اس کا سائرن کا کیا گیا غلط استعمال. ایمبولینس کا غلط استعمال کرنے اور ایمبولینس کو لانے اور لے جانے والوں پر کارروائی کا عوام کر رہی ہے مطالبہ. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر کمنٹس کا بازار ہے گرم. سوشل میڈیا اور بینک اکاؤنٹس کا پاسورڈ ایک ہی طرز پر رکھنے والوں کو تلنگانہ پولیس کا انتباہ. کہا کہ موبائل نمبر سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس یا پھر بینک بیلنس کے اکاؤنٹس کو نہیں رکھنا چاہیے یہ پاسورڈ. تمام اکاؤنٹس کے پاسورڈ مضبوط رکھنے کی اپیل. مکمل موبائل فون نمبر نہ رکھنے اور ہر کچھ دن میں پاسورڈ کو تبدیل کرنے کی ہدایت. اب ہندوستان کے تمام اسکولز میں ٹیچر کی خدمات انجام دینے والے خواہش مند یا پہلے سے خدمات انجام دینے والے ٹیچرز کو ایلیجبلٹی یعنی ٹیٹ کا امتحان دینا لازم دیا قرار. ٹیٹ نہ لکھنے کے بعد بھی اسکول میں ٹیچر بنائے جانے پر اسکول کے خلاف ہوگی کارروائی. مرکزی مودی سرکار کی جانب سے ہندو عوام کو مسلمانوں سے ڈرانے کی گندی سیاست کی ایک حقیقت. اگر ہندوؤں کو خطرہ ہے مسلمانوں سے تو پھر ہندو تہواروں میں مساجد درگاہوں کو کیوں ڈھانپا جاتا ہے پردوں سے؟ کیا کبھی کوئی مسلم عید میں کسی مندر پر پردے ڈالتے دیکھا کسی نے؟ یہ صرف آپس میں لڑانے کی ہے گندی سیاست. حیدرآباد میں روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے والی ٹریفک اور ساؤنڈ پولیوشن کو لے کر ماہرین امراض نے جاری کیا انتباہ. اگلے آنے والے وقت میں سائلنسرز, انجن اور ساؤنڈ پولیوشن کے خوفناک ہارنز کی وجہ سے 60 تا 65% لوگوں کو دل اور کان کمزور ہونے کی ہوگی شکایت. کسی کو ان معاملات سے ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک کا بھی پرابلم. ہارن اور سائلنسرز پر کارروائی کا پولیس سے کیا جا رہا ہے مطالبہ. تو ناظرین یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.